دیکھ رہے ہیں CNI نیوز اور میں ہوں سید عابد کاظمی انڈیا نیو دہلی سے تشریف لائے ہوئے خواجہ نظام الدین اولیاء کی دھرتی سے ان کی فیملی سے محیب نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ ان سے گفتگو کی جائے، صوفیزم کے حوالے سے پوچھا جائے، اور کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں چاہے یہ برطانیہ میں ہوں، پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، جو مسلم نوجوان ہیں، صوفیاء اکرام کے حوالے سے ان کے لیے کوئی خاص قسم کا میسج اور ان کی رہنمائی کے لیے ان کو آگے زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ CNI کو ٹائم دینے کا۔ بتائیے گا کہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو ایک تو سب سے پہلے اپنا تعارف کروائیے گا آپ خود، اور پھر اس کے بعد آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ ظاہر فلائی حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی، کافی بے شمار چیزیں، لیکن شارٹ ٹائم میں ہمیں چاہتا ہوں کہ ساری چیزیں شیئر ہو جائیں۔ جی سب سے پہلے تو سبھی ہمارے لسنرز اور ویل وشرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید محب نظامی ہے اور میں حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کا شرف رکھتا ہوں، اور اس وقت میں برطانیہ شہر میں برمنگھم شہر میں موجود ہوں۔ اور یہاں آنے کا اہم مقصد یہ رہتا ہے کہ جو یہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں اور یہ چینل کے ذریعے بھی جو بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ان سب تک ہمارے پیارے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک پیغام ہے وہ ان سب تک پہنچے، اور خاص طور سے نئی جنریشن جو مسلمان، جو نیا یوتھ ہے، مسلم یوتھ ہے، چاہے وہ انگلینڈ میں ہو، چاہے ایشین کنٹری میں ہو، کہیں پہ ہو، آل اوور ورلڈ ہو، بس یہی ایک ایم رہتا ہے کہ ان تک حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا جو پیغام ہے، جو کہ خدمت خلق ان کی ٹیچنگز ہیں، اسلامک ٹیچنگز ہیں ان کی، آپ دیکھ لیے جیسے ان کا جتنا بھی ان کے کریئر میں آپ نے ڈیووٹیشن دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیا، تو وہ سب ہمیں آج کے وقت میں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ واز ناٹ اے نارمل صوفی سینٹ. You look at his generosity, his humanitarian acts, his excellence, his Islamic studies, his Islamic achievements. تو وہ بہت ایک ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں معلوم ہونی بہت ضروری ہیں، اور دنیا بھر میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کئی ناموں سے بلایا جاتا ہے، جیسے سلطان المشائق، سلطان آف ڈیری، زری زربخش حضرت نظام الدین اولیاء، اور میرا سب سے پسندیدہ حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بتائیے ایجوکیشن آپ نے کہاں کہاں سے حاصل کی ہے؟ جی الحمدللہ DPS متھرا روڈ سے میری اسکولنگ ہوئی، اور جامعہ ہمدرد سے گریجویشن ہوئی، اور ابھی ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن بھی میں نے کر لیا ہے، اور اسی کے ساتھ لیب جو ٹیکنیشین ہے، لیب ٹیکنیشین کا بھی BMLT کورس بھی میں نے الحمدللہ وہ بھی کیا ہے، اور ساتھ ہی ہمارا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ ہیں وہاں پہ ہمارا ان کے دربار کے پاس ہی ایک ملٹی اسپیشلٹی کلینک ہے، اور اس میں الٹرا ساؤنڈ فیسلٹیز ہیں، اور ECG فیسلٹی ہے، ڈینٹل فیسلٹی ہے، آئی کیئر فیسلٹی، پیتھولوجی ہے، تو یہ سب ہم جو دکھی انسانیت ہے، غریب انسانیت ہے، اور جو لوگ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں ان کے لیے خاص طور سے فری آف کاسٹ سب ان کے لیے ہم نے انتظامات کیے ہیں وہاں پہ، تو وہ بھی پورے جو ایڈمنسٹریشن رہتا ہے، مینجمنٹ رہتا ہے، ڈاکٹروں کا، اسٹاف کا، اور پیشنٹس کا، اینڈ آل دیٹ، وہ سب میں ہی کرتا ہوں۔ بڑی بات ہے، ایشیا میں زیادہ تر دیکھا گیا، جیسے پاکستان میں بھی مختلف درباروں میں کھانا تو ہر کسی کو ملتا ہے، درباری کھانا بھی ملتا ہے، بڑا اچھا لوگ جاتے ہیں، باقی چیزیں ہیں، لیکن جس طرح آپ نے بتایا کہ وہاں ہاسپیٹلس ہیں، ہر قسم کی سہولیات ہے، اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، اور یہ سارا جو کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں فری کر رہے ہیں، اور دربار کے ذریعے سایہ سب کچھ چل رہا ہے۔ جی الحمدللہ، یہ ہمارے والد صاحب نے 40 سال پہلے حضرت کی خدمت خلق کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک تنظیم قائم کی تھی، جس کو پورے دلی شہر میں نظامیہ چیریٹیبل ٹرسٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ تو یہ تنظیم کے ذریعے جو بھی خدمت خلق ہوتی ہیں، جیسے یہ ملٹی اسپیشلٹی کلینک ہے، اس میں فری آف کاسٹ ہم جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، اور ساری میڈیکل ایڈ اور فزیکل ایڈ فیسلٹی بھی ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور جس بھی طریقے سے جیسے دوسری چیزیں آتی ہیں، ونٹرز آتے ہیں دہلی میں بہت سخت ٹھنڈ ہوتی ہے، تو اس وقت بھی ہمارا بلینکٹ ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی ہمارے ہی تنظیم کے ذریعے وہاں پہ قائم ہوا، اسٹیبلش ہوا، اور اس کے ساتھ آج لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ روز ٹھنڈا پانی کا لطف اٹھاتے ہیں اور دل سے دعائیں بھی دیتے ہیں۔ اور
یہ بتائیے گا کہ وہاں تقریباً کتنی ایک تعداد ڈیلی کی وہاں لوگوں کی آتی ہے، مستفید ہوتی ہے آپ کے میڈیکل سہولیات سے اور کھانے پینے سے اور باقی جو مشکلات ہوتی ہیں، کس قدر لوگ ڈیلی کے حساب سے کتنے ایک تعداد آ جاتی جی وہاں پہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جو زائرین ہیں، اگر ہم روزانہ دیکھیں تو 70,000 سے 80,000 روزانہ تعداد آتی ہے وہاں. اور الحمدللہ یہ جتنے سب زائرین آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ان سب کی ذمہ داری میرے والد صاحب الحاج ڈاکٹر سید محمد علی نظامی اور میں، ہم دونوں مل کے ہم ہی کرتے ہیں. وہاں پہ باقاعدہ مدرسہ ہے حضرت کے دم سے جو چل رہا ہے، وہاں پہ کافی یتیم بچے بھی رہتے ہیں جن کے والد اور والدین نہیں رہتے ہیں، گزر جاتے ہیں. تو ان کا سارا دار و مدار، ان کی مینجمنٹ، ان کو دیکھنا اور ان کی اسلامک اسٹڈیز کا بھی آگے کیری فارورڈ کرنے کا جو ذمہ رہتا ہے وہ سب ہم ہی مینج کرتے ہیں. اور یہ صرف نارمل ڈیز کی میں آپ کو تعداد بتا رہا ہوں، 70 to 80,000. جیسے کچھ اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں، اوکیزن ہوتے ہیں، عرس کا ماحول ہوا یا میلاد النبی کا ماحول ہوا یا اسی کے ساتھ غسل کا ماحول ہوا، بسنت کا ماحول ہوا، تو اس میں تو آپ لاکھ کے اوپر پہنچ جاتی ہے. کیونکہ سبھی دھرموں کے لوگ ایک ساتھ ملتے ہیں، سکھ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، ہندو ہوں، کرسچن ہو، کوئی ہو، تو اس میں سب ایک ساتھ مل کے اس دن پہ حضرت کے آستانے شریف پہ آ کے دعائیں مانگتے ہیں. گدی نشین ہے آپ کے والد، تو آپ بھی گدی نشین بننے جائیں گے؟ جی الحمدللہ، امید ہر اولاد کو یہی رہتی ہے والد صاحب سے. اور ہماری تو خوش نصیبی ہے کہ ہم حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں ہم نے جنم لیا ہے، ہم وہاں پیدا ہوئے ہیں، اتنے پاک خاندان میں اور اتنے نیک خاندان میں. اور اسی کے ساتھ جب بھی یہاں آنا رہتا ہے برطانیہ میں تو ایک ہی پیغام کے ساتھ آتے ہیں. والد صاحب بھی آئے ہیں اور میں بھی آیا ہوں ابھی. تو یہی ایک پیغام رہتا ہے کہ یہاں جو لوگ ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کیا ہستی تھے، کہ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت کو محبوب الہی کا جو لقب ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا ہوا. تو یہ بہت ایک اہم بات ہے. آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں اتنی شفا عطا فرمائی کہ آپ کی جو دعا ہوتی تھی، جو آپ دعا کسی کے لیے مانگتے تھے، وہ اسی وقت اسی پل پوری ہو جاتی تھی. برطانیہ میں کتنی ایک تعداد ہے آپ کے مریدین کی یا آپ کے رشتہ داروں کی؟ جی الحمدللہ یہاں پہ ہماری ہمشیرہ رہتی ہیں، تو ہماری جب بھی برطانیہ آنے کا ارادہ ہوتا ہے تو وہیں پہ رہائش رہتی ہے. اور ابھی جیسے جیسے یہاں پہ لوگوں کو معلوم، ہم بتا رہے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور ان کے ساتھ ہی حضرت کے سب سے قریبی اور چہیتے مریدین حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. تو مطلب بیسکلی ایک اگر آپ دیکھیں تو درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو وہ جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ ابھی اس وقت کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کہ کیا ہستی تھے. اور اسی کے ساتھ یہ دیکھیے، اگر ہم نہیں بتائیں گے ان کے خاندان سے ہو کے، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اور کوئی اچھا ہم سے زیادہ اچھا ڈسکرائب کر پائے گا. یہ فرض ہے بتائیے گا کہ صوفیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں، جس طرح انہوں نے پیار و محبت پھیلایا معاشرے میں، اور اس پیار و محبت کے ساتھ آگے چلنے کے لیے اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں، بے شمار لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن جس طرح صوفیاء کرام نے اپنے پیار و محبت سے دین کو پھیلایا، نوجوانوں کو زندگیاں گزارنے کا اصول بتائیں، تو آپ انہی اصولوں پر آگے اب نئی نسل کو لے کر چلیں گے؟ انشاءاللہ ضرور. یہی ہمارا ارادہ رہے گا کہ امن، شانتی اور خلوص محبت کے ذریعے لوگوں تک آپ کی بات پہنچائیں. کیونکہ حضرت نے اپنے زمانے میں اور ان کے وقت میں جو طریقہ آزمایا تھا وہ خدمت خلق، اور سب سے زیادہ آپ کے در پہ دیکھیے نان مسلمس، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، وہ بہت زیادہ آپ کے در پہ وزٹ کرتے ہیں. اور یہ کیوں وزٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے در پہ آ کے منتیں مانگتے ہیں. آپ نے کبھی کسی کا دھرم نہیں دیکھا حضرت نظام الدین اولیاء نے، کیونکہ کبھی کسی کو کھانا کھلانے سے پہلے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کون سے کاسٹ کے ہیں، کون سا دھرم ہے، کسی کا پولیٹیکل بلیف نہیں پوچھا. تو وہ اس وقت پہ آپ دیکھیے، اس وقت پہ 800 سال پہلے کی بات ہے یہ. اس وقت پہ اگر ہم یہ سوچیں کہ این جی او کا کام جو ہم آج کی ڈیٹ میں کرتے ہیں، آج کے سالوں میں اتنی این جی اوز ہیں، اتنی چیریٹیز ہیں، تو اس وقت سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جس کبھی دور دراز میں محلوں میں، نان مسلم علاقوں میں جیسے آگ لگ جایا کرتی تھی، تو اپنے مریدین کو بھیج کے وہاں پہ 1 مہینے کا راشن مہیا کرایا جاتا تھا وہاں سب کو. اور الحمدللہ آج بھی اسی در سے ہماری یہی ایک رسپانسبلٹی رہتی ہے کہ سبھی دھرموں کو ایک ساتھ لے کے ہم آگے جو چلیں. یہ فلاحی کام کر رہے ہیں وہاں،
وہ اس کتنے ایریے کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں یا پوری انڈیا سے لوگ وہاں آتے ہیں؟ جی الحمدللہ، انڈیا تو کیا میں بولوں گا آپ کو، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، آل اوور ورلڈ لوگ وہاں آتے ہیں، اور وہاں پہ آ کے روزانہ جو ہمارے کام ہیں اس کا لطف اٹھاتے ہیں. جیسے فری ڈسپینسری درگاہ کے اندر ہی، جو میں نے آپ کو بتایا وہ تو ملٹی اسپیشلٹی کلینک ہے، اور یہ ہمارا ایک چھوٹا سا کام ہے درگاہ کے پریمیسز کے اندر. یہ بھی پہلا ایسا کام ہے جو کسی اولیاء اکرام کے مزار شریف کے پاس ایسا کام ہوا ہوگا فری ڈسپینسری کا. تو وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے انگلش میڈیسنز، گڈ میڈیسنز، ایکسپینسو میڈیسنز، تو ان کو وہاں پہ فری آف کاسٹ وہ مہیا کرائی جاتی ہے. اسی کے ساتھ ہی جیسے ہم نے بتایا لنگر کا سلسلہ 800 سال پرانا حضرت کا ایک شاہی لنگر کا سلسلہ ہے جو 800 سال سے آج تک چلتا آ رہا ہے. تو اس کا بھی سارا ذمہ ہم ہی لیتے ہیں، اور جتنی زائرین آتے ہیں سب کو ہمارا ایک ڈیوٹی، ایک جاب جیسا ہے کہ سب کو لنگر کھلانی ہماری ذمہ داری رہتی ہے. ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی خالی پیٹ واپس نہ جائے. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری رہتی ہے. یہ ساری انکم وہاں دربار میں ہی ہوتی ہے یہ کہ باہر سے بھی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، حضرت کے چاہنے والے پوری دنیا میں ہیں، حضرت کو ماننے والے پوری دنیا میں ہیں. تو جس کا جیسا عقیدہ رہتا ہے، جس کی جیسی اچھا رہتی ہے، آس رہتی ہے، تمنا رہتی ہے، تو وہ لوگ اس حساب سے اپنے حساب سے حضرت کے اس نیک کام میں ڈونیٹ کرتے ہیں، اور ہماری چیریٹی کو بھی ڈونیٹ کرتے ہیں. اور ہماری چیریٹی تو سب سے زیادہ ان ایسے لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جن کو کہیں سے مدد نہیں آ رہی ہے، نہ سرکار کی طرف سے، نہ کسی انڈیویجول کی طرف سے. آپ اگر کہیں تو موسٹ ڈیزرونگ پیپل وی چیک دیم آؤٹ، اور ان کو چن کے ہم ان کی مدد کرتے ہیں پوری ان تک. ان کے گھر بناتے ہیں جن کے گھر نہیں ہوتے ہیں، اور جن کی بچیاں ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی ہیں ان کو ایجوکیشن دیتے ہیں، سلائی مشین کا کام سکھاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ان کو بناتے ہیں. اور جو بچے میل فنکشن کے شکار ہو جاتے ہیں ان کو پراپر نیوٹریشن اور کیلشیم اور وائٹامنس سپلائی کی جاتی جن ہیں. درباروں کے اپنے ورثہ نہیں ہوتے یا ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو وہ اوقاف کے حوالے ہو جاتے ہیں، محکمہ اوقاف کے. تو آپ کے ہاں یعنی انڈیا میں بھی ایسا ہے، اگر کسی دربار کی انکم اچھی خاصی ہو اور وہاں فلاحی کام بھی ہو رہے ہوں، تو اگر جھگڑا ہو جائے ان فیملیز کے درمیان یا ورثہ کے درمیان، تو وہ گورنمنٹ اس کو اپنی تعویل میں لیتی ہے؟ یہ بات ایسی ہے کہ جیسے اب جیسے ہمارا بہت بڑا خاندان ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا. تو اتنے سارے پیرزادگان ہیں، تو جس کو اپنی مرضی ہوتی ہے، جس کو جو کام آپ کے شان میں اچھا لگتا ہے، جیسے درگاہ کی لائٹنگ کا کام ہوا یا پھر کچھ اور کام ہوا، وہ اپنے حساب سے کرتے رہتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہماری چیریٹی کے ذریعے، میرے والد صاحب کی چیریٹی کے ذریعے، نظام چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے سب سے زیادہ کام جو درگاہ میں ہوا ہے وہ ہماری چیریٹی نے کیا ہے. چاہے وہ آپ واٹر فلٹریشن پلانٹ دیکھ لیں، یا پھر لنگر کا سلسلہ دیکھ لیں، مدرسہ میں بچوں کا دیکھ لیں، اور مزار شریف کی ساری مینجمنٹ دیکھ لیں، اور فری ڈسپینسری کا انتظام دیکھ لیں. تو یہ جتنے آپ انتظامات دیکھیں، سب سے زیادہ اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو سب سے زیادہ کام ہمارے ہی رہتے ہیں. تو آپ کی وہاں فیملی ظاہر آپ کی کافی بڑی ہوگی، اور بھائیوں کے درمیان بعض اوقات درباروں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، یا اس قسم کا کوئی مسئلے مسائل تو نہیں ہے آپ کے؟ نہیں الحمدللہ، ویسا تو کوئی وہاں پہ اخلاف نہیں رہتے ہیں. لیکن ہو جاتا ہے کبھی کبھی آپس میں، جیسے کہتے ہیں مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ رنجش نہیں رکھنی چاہیے دل میں. تو ویسا ہی رہتا ہے، لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں لوگ اور آپس میں مل جاتے ہیں. لیکن ہم اس میں بھی نہیں دخل دیتے ہیں. ہمارا کام صرف یہ رہتا ہے کہ ہم اپنا کام کریں، لوگوں تک سہولت پہنچائیں، حضرت کا کام لوگوں تک پہنچائیں، اور بس ہمارا اتنا ہی رہتا ہے کہ کام سے ہمیں مطلب رہتا ہے. یہ سب اچھا، چیزیں. لاسٹلی کیونکہ ٹائم کافی دوست دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، آپ کی بڑی دلچسپ گفتگو ہے. لاسٹلی آپ جتنے بھی نوجوانوں میں دیکھ رہے ہیں اور مستقبل میں وہ بھی ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اس کا وزٹ بھی کریں، ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم آپ کے یہاں حاضری دیں، وہاں دیکھیں سارا نظام. لیکن یہ بتائیے گا جو ہمارے نوجوان یہاں دیکھ رہے ہیں اور جو انڈیا میں دیکھیں گے، ان کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ ہماری ینگ یوتھ ہے، چاہے وہ انگلینڈ کی ہو اور انڈیا کی ہو، پاکستان کی ہو، آل اوور ورلڈ جو بھی مجھے ینگ لوگ سنتے ہیں، میری ہی ایج کے لوگ سنتے ہیں، تو ان سے میری یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جو صوفی سینٹ ہیں، جو صوفی کلچر ہیں، جیسے چشتیہ سلسلہ ہے، نظامیہ سلسلہ ہے، قادریہ سلسلہ ہے، اور نقشبندیہ سلسلہ ہے، ان سب سلسلوں کے بارے میں آپ نالج حاصل کریں. اور جب آپ ان کو ایک بار پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ خود دیکھیں گے، یو فیل یور سیلف دیٹ you are gaining so much knowledge about Islam, so much knowledge about the one religion that has ever been on the face of this earth, that is Islam.
you get to know the real religion, you will get to know the real Islam, you get to know the real values of Islam. تو یہ آپ کو بہت ضروری رہے گا، اس پہ ذرا توجہ فرمائیں آپ سب ینگ لوگ. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بالکل آپ نے گفتگو سنی پیر صاحب کی، اور ماشاءاللہ نوجوانوں کے لیے بڑا اہم کام کر رہے ہیں. اور یہ میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ ایک دربار ہو، درباروں پر کھانے ملتے ہیں، لوگ آتے ہیں، نیازیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، لیکن وہاں کا جو نظام ہوتا ہے درباروں کا کھانے کی حد تک ہی رہتا ہے، کوئی تربیت ایسی نہیں ہوتی. لیکن یہ ایک انہوں نے پورا نظام بنایا ہے، وہاں صحت کی سہولیات ہیں، ایجوکیشن ہے، اور کافی یعنی لوگوں کی ایک تربیت ہے، تربیت گاہ بن گئی ہے وہ دربار. اور ایسی ہستیاں جو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کے لیے تربیت کا کام کریں، وہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اور یہ نعمت کسی کسی کو ملتی ہے اس دھرتی میں جہاں ایسے لوگ پیدا ہوں جن کی وجہ سے سارے لوگ مستفید ہو رہے ہوں. یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی طرح آپ کی خدمت میں کسی اور موقع پر ملاقات ہوگی. اس وقت تک